अस्सलामुअलैकुम। तब्दीली का सफर में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, तर्जुमान पाक फौज ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से इंकशाफात किए और जो कुछ तर्जुमान पाक फौज ने पीटीएम के बारे में कहा उसे हमें मानना पड़ेगा क्योंकि पीटीएम जलसों में पाक फौज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल करती है वो नाकाबिले अशात है। आपको बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, जो आज की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बनी, यकीनी तौर से जो इंकशाफात आज सामने आए हैं उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और साथ ही साथ पाक फौज की जो बात की तहफ़्फ़ुज़ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मजमूई तौर पे किस तरह से देखा जा रहा है आज की इस जो हमारे तर्जुमान पाक फौज है उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी बातें, उन्होंने भी आज एक कह सकते हैं कि एक बड़ी धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारी गेस्ट पैनल कराची से रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची मौजूद हैं, और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवर हाशमी ने, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब। अपनी नजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक चौधरी साहब, आपको याद होगा पिछले हफ्ते जो प्राइम मिनिस्टर ने एक जलसे में खिताब करते हुए कहा था पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से कि वो बात सही करते हैं लेकिन उनका लबो लहजा जो है वो गलत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, उस पे उन्होंने जो सवाल खड़े किए, और ये बड़े बुनियादी से सवाल हैं, और यकीनन जो उन्होंने ठोस जो उनसे पूछा कि इनकी जो सरगर्मियां हैं इनको फंड कौन कर रहा है, इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, किस तरह से मंजूर पश्तीन जो है वो माजी में और हालिया दिनों में जो है वो आसानी से अफगानिस्तान आते जाते रहे, किस तरह इनके लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं। तो आज जो हमें लगा बुनियादी फर्क, जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी और आज जो तर्जुमान पाक फौज कह रहे हैं, क्या फर्क है बुनियादी इसमें चौधरी साहब? देखिए इमरान सुल्तान साहब, जो बातें मैंने आज की हैं उसमें अगरचे 3-4 और बड़े अहम इश्यूज थे। सिक्योरिटी इशू था, पाक इंडिया ताल्लुकात थे, इंडिया ने जो हॉस्टिलिटी की थी वो भी था, लेकिन फिर समहाउ ये जो पीटीएम वाला मामला है ज़्यादा हाईलाइट हो गया। मेरा ख्याल है कि हम बाकी मौज़ूआत पर भी बात ज़रूर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि पीटीएम का क्या मामला है, तो ये सारा कुछ बतदरीज हुआ है, रातों रात नहीं हो गया। चंद माह पहले DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर मैं याद कराऊँगा आपको, तो उसमें उन्होंने उनके मुतालबात का जिक्र करते हुए कहा कि मुतालबात जैसे भी हों वो मुतालबात सुने भी जा सकते हैं, सुने भी जाते हैं, लेकिन पीटीएम को चाहिए कि वो रेड लाइन क्रॉस ना करे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको अच्छी तरह याद होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 27 फरवरी को जो इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पर, उससे पहले हुई थी। अब इस दौरान में 3-4 माह गुजर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 2 जलसे किए कबायली इलाकाजात में। एक उन्होंने उरगज़ी एजेंसी में किया और एक जलसा उन्होंने किया वाना में और मकीन में, जिसमें उन्होंने जरगे से भी खिताब किया। उरगज़ी एजेंसी में भी उन्होंने कहा था कि जो बातें पीटीएम करती है वो बातें गलत नहीं है, और उन्होंने कहा कि मैं भी कई सालों से ये बातें कहता आया हूँ कि कबायली इलाकाजात में जो ऑपरेशन हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और ऑपरेशन के बाद जो जिस तरह से होना चाहिए था उसको बेहतर करना चाहिए। ये बातें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कही। आपको ये भी याद होगा, जहाँ याद करता चलूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ कि जो धरना नकीबुल्लाह महसूद के बाद, उसके कत्ल के बाद जो धरना इस्लामाबाद में हुआ था, उस वक्त जो थे हमारे मौजूदा हैं वो उनके जलसे में ज़ाहिर यकजहती के लिए भी गए थे। कोई ऐसा पाकिस्तान में ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ये ना कहता हो कि उनके जो मुतालबात हैं उसको नहीं सुनने चाहिए, लेकिन बुनियादी बात यह है कि मुतालबा कितना भी आपका जायज़ क्यों ना हो, आपका मुतालबा कितना भी क्यों ना आप हक पर हों, किसी शख्स को किसी रियासत की हदूद में रहते हुए इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना दी जाती है कि वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए गैर आईनी तरीक़ाकार इख्तियार करे, या ये है कि अपने मुतालबात को मनवाने के लिए दबाव डालने की गर्ज से जो रियासती इदारे हैं जिनके एहतराम की और जिनकी सेंसिटी की जो दफ़ात हैं वो हमारे आइन में भी शामिल हैं। आइन हमारा कहता है कि अदलिया को और अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ा न बनाया जाए। तो उन मुतालबात को मनवाने के लिए अगर आप तरीक़ाकार जो है वो गलत इख्तियार करें, अगर आप दबाव इस्तेमाल करने के लिए ऐसे नारे लगाएं जिससे जो हम यहाँ बयान ना कर सके, फिर ज़ाहिर है एक वक्त ऐसा आता है कि रियासती मशीनरी को हरकत में आना पड़ता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में
मैं भी वहाँ मौजूद था, आप लोगों ने भी टीवी पर देखी होगी। जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान हैं उन्होंने जिन बातों का इशारा किया है वो मेरा ख्याल है जिसे कहते हैं कि तंग आमद बजंग आमद वाली बात है कि जब सारे रास्ते जो है अडॉप्ट किए गए, सेनेट की कमेटी उनसे बातचीत कर रही थी, एक केपी की हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी वो बातचीत कर रही थी। वो खुद कहते हैं डीजी साहब कि मैं भी आर्मी चीफ के हुक्म पर कुछ लोगों से मिला था। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उनके नुमाइंदे 2 अरकान कौमी असम्बली उनके नुमाइंदे मौजूद हैं और उनकी नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं है। आज भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने वहाँ बातचीत भी की है, उनके पास कौमी असम्बली का फॉरम भी मौजूद है। कबायली इलाका जहाज से जो मुंतखब लोग हैं, सेनेटर हैं, वो भी मौजूद हैं, MNAs भी मौजूद हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बातचीत करने के लिए, रास्ते निकालने के लिए बहुत से फॉरम मौजूद हैं। अगर उन फॉरम्स की मौजूदगी में ऐसे नारे लगाए जाएँ, फिर जब ये नारे लगाने के बाद जब बात इस हद तक आगे बढ़ जाए कि रियासती इदारों के पास ऐसे सबूत हों, ऐसी एविडेंस हों कि किसी तहरीक को मजबूत करने के लिए या किसी तहरीक को दुश्मन जो है इस्तेमाल करने के लिए अगर अपना वो उसमें कामयाब हो जाए तो फिर तो उसके बाद एक्शन लेना चाहिए। किस तरह से उसके बाद तो फिर जाहिर है दायरे फैसला तो फिर जायज़ होता है। लेकिन आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात ज़रूर अच्छी है कि उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा कि जो कुछ भी किया जाना है, जो कुछ भी होना है, वो कानून और आइन के दायरे के अंदर रहकर होगा। कानून से हटकर कुछ नहीं होगा और कानून को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। ठीक, अनवर हाशमी साहब, वाज़ेह तौर पर DGI-SPR ने कहा कि कोई ऐलान जंग नहीं है, क्योंकि लोगों ने पूछा वहाँ पे साफियों ने, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि कोई ऐलान जंग नहीं है। ज़ाहिर है कि एक एक्सपोज किया उन्होंने आज पूरी कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने। PTM के लोगों को कहा कि मसला फाटा का है, फाटा के अंदर मसला है, आए हमसे बात करें, लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप वहाँ से निकल कर बलूचिस्तान जाएं और वहाँ से आप जो है आपके डांडे जो है वो अफगानिस्तान से मिलें, रॉ से मिलें, लंदन आप जाएं, यहाँ का मसला यहीं पर हल करें। बहरहाल किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हुकूमत ने अपनी पूरी कोशिश की, जो इस वक्त बात की गई कि सेनेट की एक कमेटी जो है उसने भी इन लोगों से बात की और उसके साथ साथ जो KPK की गवर्नमेंट है उसने भी तमाम पार्लियामेंटेरियन की एक कमेटी बनाई। तो ये हम लोगों ने किया, उनके साथ डायलॉग करने की कोशिश की, लेकिन अब सूरत-ए-हाल आपके सामने, क्या कहेंगे हाशमी साहब? इमरान सुल्तान साहब, जब पाकिस्तान के तमाम शहरों में मासूम लोगों की लाशें उठाई जाती हैं तो उस वक्त भी लोग फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ उंगलियां उठाते हैं। वो कहते हैं जब वो अपने तरीके से इनको एंगेज करते हैं तो एक ख़ास लॉबी है पाकिस्तान में जिसमें NGOs भी हैं, तज्ज़िया कार भी हैं, जो वेस्टर्न सपोर्टेड लोग होते हैं, वो फिर उंगलियां उठाते हैं जिहाद अफ़गानिस्तान से लेके TTP तक कि ये फ़ौज इनको पहले ख़ुद पालती है। ये आप इसको ज़रा गौर से सुने। अब आप देखें कि उस फ़ौज ने, ये इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक ISPR या फ़ौज को आज सफाइयाँ पेश करनी पड़ें जिन्होंने मासूम शहरियों की खातिर हज़ारों जवानों की जो है वो लाशें उठाई हैं, शहादतें जो हैं वो दी हैं, और आज हम सुकून से बैठे हैं। वरना आप ही ख़बरें पढ़ा करते थे, लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद, कोई शहर नहीं था जहां मासूम मार्केटों में, घरों से, महलों से लाशें उठाई जाती थी खुदकुश हमलावरों की। वो यही सीरीज़ थी जो शुरू होती थी मलिक नेक मोहम्मद से, अब्दुल्ला महसूस से, बैतुल्ला महसूस से, हकीमुल्ला महसूस से और फिर मुल्ला फजलुल्लाह से। ये वही सीरीज़ है जिनको डायलॉग में एंगेज करके भी देखा और फिर वो किन के साथ उनके राब्ते थे बॉर्डर पार, वो सारे सबूत आप लोगों ने देख लिए और लाशें आप लोगों ने उठा ली। अब आप देखें कि फ़ौज जब सारे सम्राट शहरियों को देना चाहती थी, ट्राइबल एरिया के लोगों को, उस ऑपरेशन के बाद जो बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी के नेटवर्क ख़त्म किए, तो फिर सरहद पार बैठी जो कुव्वतें हैं उन्होंने इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ नए हथकंडे इस्तेमाल किए। अब पाक फ़ौज, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब आपको सबूत बता रही है, रा के सबूत बता रही है, NDS के सबूत बता रही है कि वो इन नौजवानों को किस तरह इस्तेमाल कर रही है, और इन नौजवानों को नहीं पता चलता, पहले भी माजी में इस्तेमाल होते रहे। तो आपको यकीन करना पड़ेगा और उस ऑपरेशन के सम्राट पहुंचाने के लिए आपको अखलाकी तौर पे और हर सतह पे पाक फ़ौज को आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको सीधी बताऊं, ये जो एक आज़ाद ख्याल लॉबी पाकिस्तान में बैठी हुई है ना, जिनकी खातिर ये ISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस से करनी पड़ती है,
101% یہ لابی کے آپ پاسپورٹ چیک کر لیں، یہ تجزیہ کاروں کے پاسپورٹ چیک کر لیں، یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، باہر انجوائے کرتے ہیں، ٹور انجوائے کرتے ہیں ورکشاپس کے نام پہ. یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آف دی ریکارڈ ہمیں بھی بریفنگ جو ہے وہ فورسز نے دی ہے کہ پاکستان کی خاطر بہت آگے تک ISPR آج کہہ رہے تھے کہ آپ تو پھر بھی آزاد ہو، ہمیں بڑی مشکل سے بولنا پڑتا ہے کہ کتنا پابند رہنا پڑتا ہے. تو یہ جو شک پیدا کیا جا رہا ہے ایک نئی جنگ، جیسے بار بار DG ISPR کے بتاتے ہیں کہ یہ ایک نئی جنگ جو ہے شروع کی جا رہی ہے، تو وہ قوم کو الرٹ کرتے ہیں. تو ہمیں کسی دھوکے میں اور دو رائے میں ہمیں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، جس کی تفصیلات ہم آگے جا کے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے رفعت سعید صاحب، ظاہر ہے کہ انگیج کیا، ان کے ساتھ بات کی، ان کے مطالبات سنے. ان کے مطالبات میں سب سے پہلا مطالبہ کہ بارودی سرنگیں ہٹائی جائیں. 48 انجینئرز کی ٹیمیں جو ہیں وہ بنی، 45% علاقے کو جو ہے مائن سے صاف کر دیا گیا، اور اس آپریشن میں 101 ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے. پھر ان کی ڈیمانڈ تھی کہ چیک پوسٹ وغیرہ ختم کری جائیں. پورے اس آپریشن کے دوران جو پاک فوج ہے اس کے 6000 جوان شہید ہوئے. ایک تاریخ ہے ہماری پوری ان لوگوں کو سرو کرنے کی، ان لوگوں کو راہ راست پر لے کر آنے کی، لیکن اب معاملات بالکل الگ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ دیکھیں عمران، ان کے مطالبات سے کسی بھی ذی شعور آدمی نے انحراف بھی نہیں کیا ہے، اسے مانا بھی ہے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ ISPR ہو، یا جو صحافی ہیں، سب نے اس پر ڈسکس بھی کیا، بات بھی مانی. لیکن کیا ان لوگوں کو اس وقت اس بات کا خیال نہیں آتا ہے؟ بالکل صحیح کہا ہاشمی صاحب نے، جب صورتحال ملک میں اتنی خراب تھی، جب پے در پہ دھماکے ہو رہے تھے، خود کش بمباروں کی پوری فیکٹریاں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں لگی ہوئی تھیں، وہاں سے لوگ آ رہے تھے، فنڈنگ ہو رہی تھی، جب وہاں ایک بڑا آپریشن کیا گیا جس میں بہت ساری شہادتیں ہوئی فورسز کے لوگوں کی، تو اس کے بعد ہی امن قائم ہوا ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پائیدار امن قائم ہوا ہے. لیکن یہ تمام لوگ، اور ان کو بھی ان لوگوں سے نجات ملی ہے جو PTM کی صورت میں اب سامنے آئے. کبھی یہی تحریک طالبان کی صورت میں سامنے آتے ہیں، کبھی داعش کی صورت میں، کبھی القاعدہ کی صورت میں. اب ایک نیا فنامنا آیا ہے PTM کا. تو بات یہ کہ جو لوگ اس میں سرگرم ہیں، ان کے تمام سرگرمیوں سے آج بالکل واضح ہو گئی ہے، اور بالکل تاریخ کے ساتھ ثبوت کے ساتھ بتایا گیا ہے کس سے کہاں رابطے ہیں، اور ان کو کسی نے سیاسی سرگرمی سے نہیں روکا ہے. ہاں، سوشل میڈیا پہ جو طریقہ کار استعمال کیا گیا، جو ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے، جو زبان استعمال کی جاتی ہے، وہ ابھی حالیہ ایک سروے بھی آیا ہے سامنے، ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے کروایا. اس میں بھی آپ لوگوں کی رائے دیکھیں کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے حق میں آئی ہے، اور ان جو لوگوں نے بات کی ہے اور لوگوں نے ان کی قربانیوں کو سراہا. لیکن جو یہ لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، لیکن انہوں نے نوجوان ذہنوں کو یہ خراب کر رہے ہیں، یہ تخریب کاری کی طرف لے جا رہے ہیں. جس طریقے سے یہ مائل کر رہے ہیں لوگوں کو، جس طریقے سے یہ گفتگو کرتے ہیں، جو الزامات لگاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ان کی مدد کے لیے غیر ملکی خبر رساں ادارے بھی، جو یورپین اور جو امریکن میڈیا ہے وہ بھی اس کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. پھر ہمارے یہاں اپنے یہاں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہلاتے ہیں، وہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں افسوسناک بات ہے، دونوں طرف کا پہلو سامنے آنا چاہیے. اور جو کچھ آج ISPR کے ترجمان نے جو باتیں کی ہیں، اس سے میرے خیال میں کسی ذی شعور آدمی کو نہ اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، کیونکہ ثبوت کے ساتھ چیزیں پیش کی گئی ہیں. ساری چیزیں جو ہے بالکل ثبوت کے ساتھ انہوں نے پیش کی، اور PTM کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج بھارت کے حوالے سے بھی بڑی باتیں کی. کیا باتیں رہیں اس کا تجزیہ تبصرہ بنتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بھی ہمارے بیورو چیفز ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملیں. ویلکم بیک. ناظرین، آج کی DG ISPR میجر جنرل آصف غفور کی اہم پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے بھارت کو بھی بہت ساری باتیں واضح کر دی. ان کو کہا کہ نہ یہ 71 ہے، نہ وہ فوج اور نہ ہی وہ حالات. بھارت کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ آزما لے. انہوں نے کہا کہ جوہری ہتھیار دفاع کے لیے ہوتے ہیں. ترجمان پاک فوج نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا، بھارت کو اس کے تباہ ہونے والے جہاز بھی یاد دلائے. کہا فیصلہ کر لیں، ایک اور 27 فروری کا سامنا کرنا ہے یا پھر غربت کا خاتمہ. DG ISPR نے میڈیا کی بھی تعریف کی. بولے آزاد میڈیا ہوتا تو مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا. ترجمان پاک فوج نے بھارت کو پھر مذاکرات کی پیشکش کی. ساتھ ہی یہ بھی باور کرایا
کہ بھارت جو F-16 گرانے کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے تو وہ چاہے تو امریکہ سے طیاروں کی تعداد بھی معلوم کر لے. آج بڑا حساب چکتا کیا بھارت DGISPR نے. جی طارق چودھری صاحب، آج کیا موڈ ہے؟ کیونکہ اب ظاہر ہے کہ انڈیا میں الیکشن ہے اور وہاں پہ ایک اگین پاکستان کے خلاف بیانیہ جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن آج اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ آج کی پریس کانفرنس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم تھیں انڈیا کے حوالے سے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ 27-28 فروری کو ہم نے جہاز گرائے تھے انڈیا کے، تو کچھ لوگوں نے کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ وہ 2 پائلٹ تھے یا 1 پائلٹ تھا، اور پھر اس کے بارے میں عجیب و غریب افواہیں اڑائیں گی. تو آج انہوں نے اس بات کی بھی کلیئرٹی کر دی کہ ظاہر ہے جب کوئی ایک فلوئڈ سچویشن ہوتی ہے تو اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں وہ حتمی نہیں ہوتی ہیں، اور جب حتمی اطلاع آئی تو یہ بتا دیا گیا کہ 1 پائلٹ تھا. آج اصل میں سب سے اہم بات جو تھی وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا جس کا جواب نہیں دیا گیا، لیکن اس جواب نہ دینے میں بھی جواب تھا. ایک سینئر صحافی نے پوچھا کہ جب بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو تھا اس پہ ہم نے اٹیک کیا تھا اور اس کو جس سے انہوں نے کہا کہ آج ایک سیفٹی ڈسٹنس سے کیا گیا تھا، بنیادی مقصد کچھ پیغام دینا تھا، تو یہ بتایا جائے، بھارت یہ بتایا کہ وہاں کون موجود تھا. DGISPR نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن ان سے سوال پوچھا گیا تھا کیا وہاں انڈین آرمی چیف موجود تھا، تو ان کا یہ جواب نہ دینا ہی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اس وقت وہاں کون تھا اور وہ کس خوشی سے اور کس اعتماد سے بلکہ کس رونق سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان جو ہے کوئی تارنے والا ہے. لیکن وہ جو اس کے ارد گرد ایمونیشن ڈیپو تھے ان کو نشانہ بنایا گیا اور ایک بڑا واضح میسج دیا گیا، جس کے بعد ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. دوسری بڑی اہم بات جو میڈیا کے حوالے سے کی، آج ایک میڈیا پرسن کے طور پر مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو بڑی خوشی ہوگی. اور آج ہمارا وہ جو ایک آرگومنٹ ہے ہمیشہ رہا ہے کہ ایک آزاد میڈیا جو ہے وہ کسی بھی ابتلا میں، کسی بھی مشکل میں، کسی بحران میں اپنی قوم کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور اگر میڈیا آزاد ہو اور اس کو آزاد رہنے دیا جائے اور اس پر قدغنیں نہ لگائی جائیں اور وہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنی پروفیشنل طریقے سے کام کرے، تو وہ قوم کا سب سے بڑا سپوکس مین ہوتا ہے، سپوکس پرسن ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا گلا گھونٹ جائے، اگر اس کو کمزور کیا جائے، اور اگر جو ہے تو ڈیفینیٹلی پھر مشکل وقت میں جو ہے کوئی بات کرنے والا، کوئی ابلاغ کرنے والا، کوئی کمیونیکیٹ کرنے والا نہیں ہوتا. جب 1971 سے انہوں نے مماثلت دی اور اس کے بعد آج کے میڈیا کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس بات کو آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد ضرور ریئلائز کریں گے کہ پچھلے چند ماہ میں میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اگر نہ ہوتا تو آج میڈیا مزید مضبوط ہوتا اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید مضبوط ہوگا. اور وہ قوم کے بیانیے کی اور وہ دہشت گردی کے خلاف جو بیانیہ ہے، جو ایکسٹریمزم کے خلاف بیانیہ ہے، خاص طور پر وہ غلطیاں جو ماضی میں ہم نے کی ہیں اور ان غلطیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم شرماتے تھے، ہم شاید چپ کر جاتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی غلطیوں کا ازالہ نہیں کریں گے، غلطیوں کو ریئلائز نہیں کریں گے، ان کو اینالائز نہیں کریں گے اور پھر ان سے سیکھ کر آگے نہیں بڑھیں گے اور اپنی قوم کو سکھائیں گے نہیں، تو میرا خیال ہے کہ قوم جو ہے بہت پیچھے رہ جاتی ہے. یہی وہ میڈیا کا کردار تھا اور آج ہمیں خوشی ہے کہ اس میڈیا کے اس کردار کو تسلیم کیا گیا. آج ہمیں بالکل خوشی ہے کہ میڈیا کے اس کردار کو جو ہے وہ تسلیم بھی کیا گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج کی اس پوری پریس کانفرنس پہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تبصرہ دیکھیں، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، ایک پریس بریفنگ کی، میڈیا ٹاک تھی، جس پہ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ خان صاحب کو DGISPR کے ذریعے سیاسی بیانیہ نہیں دلوانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ DGISPR کی پریس کانفرنس پہ جو رد عمل کہا کہ اگر اس طرح سے DGISPR سے سیاسی بیانیہ دلوایا جائے گا، ادارے متنازع ہوتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ادارے متنازع ہو جائیں. حکومت کرنی ہے تو خدمت کی حکومت کریں. یہ بھی کہا کہ جہاں سے دھمکی دلوانا ہے دلوا دیں، ہم صدارتی نظام، ملٹری کورٹس، 18ویں ترمیم اور جمہوریت پر اپنا موقف نہیں بدلیں گے. بلاول بھٹو نے حکومت کو ناکام اور نااہل قرار دے کر معاشی پالیسیز پر نظر ثانی کا مشورہ بھی دے دیا. جی انوار ہاشمی صاحب، ایک اہم ترین پریس کانفرنس، اس کے بعد بلاول بھٹو جب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ DGISPR کے ذریعے سیاسی بیانیہ دلوا رہے ہیں جس سے ادارے متنازع ہو رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں بلاول صاحب؟ دیکھیں، بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ یقیناً ISPR پہ جو ریئیکٹ کر رہے تھے، تو DGISPR نے کیا کہا ہے جس کی وجہ سے بلاول کو ریئیکٹ کرنا پڑا ہے.
بلاول بھٹو گزشتہ کئی ماہ سے براہ راست جو ہے وہ پشتون یا پشتین موومنٹ جو ہے اس کو اپنی پریس کانفرنسوں میں سپورٹ کر رہے تھے. بیسیکلی تو وہ بولڈ پالیٹکس کرتے ہوئے یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ اس تحریک کو نہ دبایا جائے, ان کے مطالبات سنے جائیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان کے نہ صرف سنے جا رہے ہیں بلکہ وہ پہلے بندے ہیں جو ہر موقع پہ ان سے ملاقات کر چکے ہیں, اور آرمی چیف نے بھی کتنا نرم رویہ کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے. اس کے باوجود بلاول بھٹو کی یہ جو پریس کانفرنسیں تھیں یہ کسی حد تک خطرناک تھیں. اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو اگر ان کو دلیل کے لیے پلیٹ فارم پہ بٹھایا جائے تو بلاول بھٹو صاحب یہ جواب نہیں دے پائیں گے, کیونکہ یہ موجودہ تحریک کا جو ٹی ٹی پی کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے تو اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں یا جو اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں وہ اب اس تحریک کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, جو کہ آئی ایس پی آر بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو وقفے سے اس کے ثبوت دیں گے. تو بلاول بھٹو کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ تحریک ہے پیچھے جس کے بارے میں آپ کی والدہ اپنی زندگی میں بھی کہہ گئی تھیں, اور بعد میں بھی آپ کی جماعت نے الزام لگایا تھا کہ ٹی ٹی پی اور بیت اللہ محسود وغیرہ محترمہ کے جو ہے وہ شہادت میں انوالو تھے. تو ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر ان کو یہ اشارہ دینا چاہ رہے تھے, دوسرا راؤ انوار کے بارے میں کہ جو انڈائریکٹ بتایا ہے کہ راؤ انوار کے خلاف ہے یہ پشتین موومنٹ, اور آپ اس پشتین موومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کے راؤ انوار آپ کے والد کے جو ہے بڑے قریبی ہیں. تو وہ ان کو تصحیح کر رہے تھے کہ آپ اپنا کوئی بیانیہ تو درست کرو کہ کس وجہ سے کوئی ٹھوس دلیل بتاؤ کہ جس کی وجہ سے آپ اس پشتین موومنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہو. تو یہ ساری چیزوں کے تناظر نے بلاول نے پھر اپنے عمران خان والے غصے بھی انڈائریکٹ ان پہ نکالے ہیں, جو کہ دلیل میں جائیں گے تو بلاول کے لیے جسٹیفائی کرنا. رفعت سعید بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور رفعت, جو بات آج کی گئی مدارس کے حوالے سے, ظاہر ہے کہ وزارت تعلیم کے انڈر جو ہے ان کو لے کر آیا جائے گا, اس پہ کس طریقے سے آگے معاملات جو ہیں وہ چلیں گے. پھر ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آپ سے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے, بریک کے ملتے ہیں. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں اس وقت بلاول بھٹو زرداری کی آج کی پریس کانفرنس کی. رفعت صاحب, بلاول نے آج بڑے سخت موڈ میں تھے, کیا جسٹیفائی کر پائیں گے وہ, کیونکہ ساتھ ساتھ وہ جو آئی ایس پی آر کی بات کی اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ جمہوریت, 18ویں آئینی ترمیم اور میڈیا سینسرشپ پر اپنا موقف کسی صورت نہیں بدلیں گے. اور یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے جو اس وقت ہونے جا رہی ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے, اس کو ایوان میں ڈسکس کیا جائے, ادروائز اسے نہ ہم قبول کریں گے نہ پاکستان کی عوام کرے گی. آج کیا موڈ دیکھا آپ نے بلاول کا؟ دیکھیں, بلاول بہت ایگریسو موڈ میں تھے, انہوں نے بہت ساری سخت باتیں کی ہیں, جس میں ایک تو براہ راست انہوں نے یہی بات کی کہ وزیر اعظم عمران خان آئی ایس پی آر کے ذریعے یہ باتیں کروا رہے ہیں, اس قسم کی انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ ان کا جو غصہ ہے اور جو ان میں جھنجھلاہٹ تھی اس کی وجہ جو ہے بہت ان کی گفتگو میں ہی نظر آ رہی ہے. انہوں نے یہ تک کہا کہ چاہے پورے خاندان کو گرفتار کر لو پھر بھی ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. انہوں نے تمام وہی پاپولر باتیں کی ہیں کہ 18ویں ترمیم کی بات پیپلز پارٹی ایک کہتی چلی آ رہی ہے کہ اس کے لیے دباؤ ہے, صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں, عوام کی انہوں نے بات کی, عوامی جو مطالبات ہیں, مہنگائی ہے, ان تمام چیزوں کی انہوں نے بات کی کیونکہ ان چیزوں کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے. لیکن بلاول بھٹو شاید یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ گھیرا بہت زیادہ تنگ ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کوئی ایسی گرفتاری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ ایگریسو ہیں اور بہت زیادہ سخت باتیں کی ہیں. میرے خیال میں کچھ باتیں ایسی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اب بہت واضح ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ قریب نہیں آ رہے ہیں, دور جا رہے ہیں, فاصلے بڑھ رہے ہیں. اور اگر آصف علی زرداری کی گرفتاری ہو جاتی ہے یا کسی اور اہم رہنما کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو یہ فاصلے اور بڑھیں گے. تو لہٰذا بلاول اس بات کو سمجھنے کے بعد ہی اتنے ایگریسو لہجے پر آئے ہیں, اور پھر وہ بھی ایک جلسے کا اعلان کر رہے ہیں. 1 مئی کو انہوں نے ایک جلسہ کرنا ہے, یقیناً وہ وہاں پر بھی بہت دھواں دار تقریر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور وہ صرف اس وجہ سے ساری کوشش ہو رہی ہے ہائی پروفائل ممکنہ بڑی گرفتاری ہوگی جس کے حوالے سے آپ بھی نشاندہی کر رہے ہیں. بلاول کہہ رہے ہیں کہ اب اگر کوئی گرفتار ہوا تو الزام ثابت ہونے کے بعد اس کو گرفتار کیا جائے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوغلی پالیسی اب نہیں چلے گی، اگر آپ کا تعلق لاہور سے ہے تو الزام ثابت ہونے کے بعد جیل میں ڈالا جائے گا، وہ یہاں پہ متنبع کر رہے ہیں۔ دیکھیں بہت ساری باتیں جو اس طرح کے اقدامات جو نیب کی طرف سے کیے گئے اس سے یہ تمام شکوک و شبہات، یہ دو باتیں آ رہی ہیں پنجاب سندھ، یہ ساری باتیں کارڈ کھیلنے کی باتیں صرف کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ باتیں آ رہی ہیں۔ یہی احساس جو ہے یا کراچی میں آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ جو ہے وہ لے کر چلی، وہ بھی یہی بات کر رہی ہے، وہ اپنے ساتھ سندھ کی طرف سے زیادتی کی بات کر رہی ہے، جو پیپلز پارٹی ہے وہ پنجاب سے زیادتی کی بات کر رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سیاست زیادہ ہو رہی ہے سارے معاملے میں، اور اندرون خانہ کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ موقع مل رہا ہے۔ پھر آصف علی زرداری کے اس جملے کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ عدالت میں جس طریقے سے گئے تھے اور انہوں نے جو تحریک والی ایک بات کی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک جملہ کہا کہ آنے والے دنوں میں اگر گرفتار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن پھر جو ہے نہ انویسٹمنٹ کروا لیں اس ملک میں یا نیب کو فعال کر لیں۔ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں، لیکن اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اب آنے والے دن ان کے لیے خاصے مشکل ہوں گے۔ جی کتنے مشکل دن آنے والے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے، اور اس وقت جو صف بندی کی جا رہی ہے، بلاول بھٹو جتنا فرنٹ فٹ پہ آ کے اگریسو ہو کے بات کر رہے ہیں، کیا کہیں گے انوار ہاشمی صاحب آپ؟ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کو حق حاصل ہے بطور اپوزیشن کے ایک لیڈر کے کہ وہ آئی ایم ایف کا ایشو پارلیمنٹ میں بیان کیے جائے، بالکل یہ کہنے کا حق حاصل ہے، اور دیگر جو پولیٹیکل ایشوز انہوں نے کہے ہیں وہ بھی ان کو رائٹ ہے، احتساب کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی بالکل درست کر رہے ہیں، لیکن اس میں جا کے جب وہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں تو اپنے والد صاحب کے بیانیے کو بھی وہ تھوڑا سا اس کا تضاد ہو جاتا ہے۔ مثلا جب یہ آئی ایس پی آر کے اس بیانیے پہ جب وہ مدارس کے بارے میں بات کرتے ہیں یا افغانستان کے بارے میں یا تنظیموں کے بارے میں، اور وہ گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ بیانیہ ان کے ذریعے بیان نہ کرائیں، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ تمام آپریشن جو دہشت گردی کے خلاف ہے اور نیشنل ایکشن پلان میں یہ چیزیں جو ہے وہ اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں، مدارس کو جو ہے وہ ڈسپلن میں لانا یا دیگر چیزوں کو، تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ حکومتی معاملات میں آئی ایس پی آر جو ہے وہ مداخلت کر لی ہے، وہ لیڈ کر رہے ہیں، آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں، ضرب عضب کو بھی اور رد الفساد کو بھی، اور جس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں جب وہ آئی ایس پی آر کو بریفنگ دینی پڑتی ہے، تو اس لیے وہ کنفیوز نہ کریں۔ دوسرا جب وہ لاہور اور پنجاب میں فرق کی بات کرتے ہیں، بالکل اپنی جگہ وہ درست ہوں گے، عدالتوں پہ یا ان کے فیصلوں پہ وہ تبصرے کر سکتے ہیں، لیکن ان کے والد صاحب یہ بیانیہ دے رہے ہیں، آج بھی دیا انہوں نے، کہ نواز شریف کو باہر جانے دینا چاہیے، یہ لاہور کے لیڈر ہیں، تو اس وقت یہ تھوڑی سی پھر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ آپ اس معاملے پہ الائز ہو، آپ نیب کو ایک ساتھ جو ہے وہ پش کرنے میں لگے ہوئے ہو، تو کہیں کہیں جا کے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں آخری بات صرف وکٹوں کے دونوں طرف کھیلنا، وکٹوں کے دونوں طرف کھیلنا، طارق چودھری صاحب کیا وکٹوں کے دونوں طرف کھیل رہی ہے اس وقت پیپلز پارٹی؟ دیکھیں عمران، اس کے یہ جو بات ہے نا کہ پیپلز پارٹی دونوں طرف کھیل رہی ہے نہیں کھیل رہی، اس کی وضاحت پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے لیے رستہ رکھتی ہیں، اوپننگ رکھتی ہیں دونوں طرف کھیلنے کا، اور سیاست ویسے اسی چیز کا نام ہے۔ لیکن آج ہم جس فنومنا پر بحث کر رہے ہیں پی ٹی ایم پر، اگر ہم پی ٹی ایم کی جو پاپولیرٹی بڑی ہے اخباری علاقہ جات میں اس پر غور کریں گے تو پھر ایک بڑی سنجیدہ بات ہمیں کرنی پڑے گی۔ ہمارا یہ 70 سالہ تجربہ ہے ہماری قوم کا، اور آپ سب کا، اس بات سے اتفاق کریں گے میرے ساتھ کہ جب بھی اس ملک میں جو مین سٹریم جماعتیں ہیں، وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، یا کوئی جماعت بھی ہو، ماضی کی جماعت ہو یا حال کی جماعت ہو، جب بھی اس کا کہیں نہ کہیں راستہ روکا گیا کسی وجہ سے، تو اس کے نتیجے میں ایسے جماعتیں، ایسے ایلیمنٹ، ایسے عناصر نے جنم لیا ہے۔ آپ سب نے کراچی کی سچویشن کو گزشتہ 30 سال میں بھگتا ہے، یہ سب اس وقت ہوا تھا 80 کی دہائی کے اوائل میں، جب کراچی کی اس وقت کی مین سٹریم جماعتوں کو سیاست میں ان کے آنے میں رکاوٹیں ڈالی گئی تھی، اور ان کے جگہ پر ایک اور جماعت آ گئی جس نے پھر کراچی کا جو اشر کیا وہ آج سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح اگر ٹرائبل ایریاز میں، اس علاقے میں، خیبر پختونخوا میں بہت سی ایسی روایتی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جن میں جو عوام میں پاپولر بھی تھی، جو کہ مین سٹریم جماعتیں تھیں، جو کہ آئین پاکستان کے اندر رہ کر کام کرتی تھی، جو پارلیمنٹ پہ بلیو کرتی تھی، اور وہ کسی قسم کی ایسی بات نہیں کیا کرتی تھی جس سے اداروں پر حرف آتا ہو۔ جب وہ جماعتیں پیچھے ہٹی ہیں تو ان کی جگہ پر ویکیوم بنا ہے۔ ان کے مطالبات کس طرح کے ہیں ہم سب کہہ چکے ہیں کہ مطالبات ٹھیک ہیں، مطالبات کو بنانے کا طریقہ کار غلط ہے، غیر آئینی ہے، اور وہ جو نعرے لگاتے ہیں غلط ہیں، لیکن اگر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں کو، مین سیاسی جماعتوں کو
आगे आने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो फिर उसके नतीजे में इसी तरह के एलिमेंट पैदा होंगे। हमें इस बात पे हमारे फैसला साजों को इस बात को मलहूज़ खातर रखना चाहिए कि हमने मशरक़ी पाकिस्तान में ये तजर्बा किया था, और फिर उसके नतीजे में वो जो अवामी लीग थी वो किस तरह उभर के सामने आई, क्योंकि मेन स्ट्रीम जमातों के पास मौका नहीं था। कराची में जो मेन स्ट्रीम जमातें थी वो पीछे हटी, उसकी जगह पे और एलिमेंट सामने आ गए। इस तजर्बे को अब दोहराया नहीं जाना चाहिए, और उन जमातों को जिनकी अवाम में जड़ें हैं उनको आगे बढ़ने का, फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा रफत साहब, इस वक्त जो एक नारा सामने आया कि मईशत और नैब साथ नहीं चल सकते, अब ये कहा जा रहा है कि जो कारोबारी तबका है वो बहुत परेशान है नैब के उसमें, तो कहाँ तक इस फिनोमिना में आप समझते हैं कि इन चीज़ों में हकीकत है? क्या वाकई इस वक्त मुल्क भर की जो कारोबारी बिरादरी है, तबका है, वो परेशान है नैब के हाथों, या ये परसेप्शन जो है वो सियासी और मुखालिफ सियासी जमातों की तरफ से दिया जा रहा है? देखिए इमरान, ये हकीकत है, कई कारोबारी शख्सियात से मेरी बात हुई है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी ये कहता है कि हम कारोबार रुका हुआ है, हर चीज़ रुकी हुई है, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे कि मईशत में कोई जान आए या इस शहर में कोई कारोबार हो सके। तो ये तो हर शख्स परेशान है, और इसकी वजूहात कोई ये बताने से कासिर है कि इसकी वजूहात क्या है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। जहाँ तक आसिफ अली जरदारी एक बात कर रहे थे नैब के हवाले से, तो वो बात किसी हद तक उनकी दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं कोई स्पेस देना होगी, पहले आप पूरी तफ्तीश मुकम्मल करें, लेकिन ये खौफ की जो तलवार लटकी हुई है इसकी वजह से भी बेयकीनी है, और उस बेयकीनी की वजह से कहीं सरमायाकारी नहीं हो रही है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, तामीराती काम करने वाले लोग परेशान हैं। तो इस वजह से ये सारा इंडस्ट्री में जो बूम आया था एक तामीराती जो इदारे हैं उनमें, लेकिन वो कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमादा नजर नहीं आता। खुद इसी काम से मुंसलिक है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हो, वहां पे फेयर ऑफ अननोन है, दस्तखत कर दें किस फाइल पे और कब जो है वो नैब पकड़ ले, या जो कारोबारी हजरात जो हैं, और ये जेन्युइन भी हैं, बहुत सी जगहों पे ये जेन्युइन फीलिंग्स भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रफत सईद, तारिक चौधरी साहब और अनवार हाशमी साहब आज के प्रोग्राम में, आज के इस नशिस्त में हमारे साथ रहे। नाज़रीन इंशाअल्लाह आपसे अब कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।